شہر کے ایک قریب اور پرانے محلے میں ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا۔ بارش ہوتی تو چھت ٹپکتی، گرمی آتی تو گھر تندور بن جاتا۔ اس گھر میں 12 سالہ علی اپنے ماں باپ اور چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ علی کے ابو بشیر دن رات رکشہ چلاتے تھے۔ ان کے ہاتھوں پر سخت محنت کے نشان تھے، چہرہ دھوپ سے کالا پڑ چکا تھا، مگر آنکھوں میں اپنے بچوں کے لیے بے شمار خواب تھے۔ ہر صبح فجر سے پہلے وہ اٹھتے، پرانا سا رکشہ صاف کرتے اور خاموشی سے گھر سے نکل جاتے۔ ایک دن علی نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ بشیر نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تاکہ تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن سکو اور تمہیں میری طرح دھوپ میں نہ جلنا پڑے۔ علی یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اس دن اس نے دل میں وعدہ کیا کہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ علی پڑھائی میں بہت ذہین تھا، استاذہ بھی اسے پسند کرتے تھے، مگر غربت ہمیشہ اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کتابیں نہیں ہوتی تھی تو کبھی یونیفارم پھٹ جاتی اور کبھی فیس جمع نہ ہونے کی وجہ سے اسے کلاس سے باہر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ایک دن اسکول میں سالانہ تقریب تھی۔ سب بچوں کے والدین اچھے کپڑے پہن کر آئے۔ کسی کے ابو گاڑی میں آئے تو کسی کے پاس موبائل اور مہنگے کپڑے تھے۔ علی کے ابو بھی آئے، مگر اپنے پرانے والے کپڑوں میں۔ کچھ بچوں نے ہنسنا شروع کر دیا، دیکھو رکشے والا آیا ہے۔ علی کا دل ٹوٹ گیا، اس نے نظریں جھکا لیں، مگر اس کے ابو پورے فخر سے بولے، یہ میرا بیٹا ہے، ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا۔ وہ الفاظ علی کے دل میں ہمیشہ کے لیے اتر گئے، لیکن کچھ ہی دن بعد مشکل اور بڑھ گئی۔ اسکول کے 3 مہینے کی فیس باقی تھی۔ ہیڈ ماسٹر نے غصے سے کہا، اگر کل تک فیس نہ آئی تو نام کاٹ دیا جائے گا۔ علی ڈرتے ڈرتے گھر آیا۔ اس کی ماں بیمار تھی اور دوائی ختم ہو چکی تھی۔ گھر میں صرف آدھا کلو آٹا بچا تھا۔ رات کو جب اس کے ابو واپس آئے تو علی نے آہستہ سے کہا، ابو فیس دینی ہے۔ بشیر نے جیب سے کچھ سکے نکالے، وہ رقم بھی بہت کم تھی۔ انہوں نے اداس ہو کر کہا، بیٹا آج پورا دن صرف 200 روپے بنے۔ یہ سن کر علی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات وہ بہت دیر تک جاگتا رہا، لیکن اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ابو کا ہاتھ بٹائے گا۔ ابو آج میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نہیں بیٹا تم اسکول جاؤ، آج چھٹی ہے۔ علی نے جھوٹ بول دیا۔ پورا دن وہ رکشے پہ بیٹھ کر سواریوں کو آوازیں دیتا رہا، اسٹیشن، بازار، ہسپتال۔ گرمی اتنی تھی کہ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ دوپہر میں اس نے اسکول کا یونیفارم پہنے بچوں کو دیکھا جو ہنستے کھیلتے جا رہے تھے۔ علی نے چپکے سے اپنی آنکھیں پونچھ لی۔ شام کو ایک بوڑھی عورت رکشے میں بیٹھی۔ راستے میں اس نے علی سے پوچھا، بیٹا تم اسکول نہیں جاتے؟ علی نے مسکرا کر کہا، جاتا تھا۔ بوڑھی عورت سب سمجھ گئی۔ منزل پر پہنچ کر اس نے کرائے کے ساتھ 200 روپے دیے اور کہا، یہ تمہاری کتابوں کے لیے ہیں۔ علی نے لینے سے انکار کیا، مگر عورت بولی، تعلیم کبھی مت چھوڑنا۔ اس دن پہلی بار علی کو لگا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر قسمت ابھی مزید امتحان لینا چاہتی تھی۔ ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی، سڑک پھسلن والی تھی۔ بشیر ایک سواری چھوڑ کر واپس آ رہا تھا کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کے رکشے کو ٹکر مار دی۔ لوگ جمع ہو گئے۔ بشیر شدید زخمی ہو گیا تھا۔ جب علی کو خبر ملی تو وہ ننگے پاؤں ہسپتال بھاگا۔ اس نے اپنے ابو کو خون میں لت پت دیکھا تو اس کی دنیا بدل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، کچھ دن آرام ضروری ہے ورنہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مگر آرام کیسے ہوتا؟ گھر میں کھانے کے پیسے تک نہیں تھے۔ اب علی نے شام کو چائے کے ہوٹل پر کام شروع کر دیا۔ دن میں اسکول، شام میں ہوٹل، رات کو پڑھائی۔ وہ برتن دھوتا، چیزیں صاف کرتا، تھکا ہوا رات کو کتاب کھول کر بیٹھ جاتا۔ کئی بار نیند میں اس کے سر کتاب پر گر جائے۔ ایک دن ہوٹل پر کچھ لڑکے آئے، وہ اس کے اسکول کے تھے۔ ارے یہ تو ہمارا کلاس فیلو ہے، سب ہنسنے لگے۔ رکشے والے کا بیٹا ویٹر بن گیا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خاموشی سے کام جاری رکھا۔ وہ جانتا تھا غریب آدمی کے پاس خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، پھر اسکول میں تقریری مقابلہ ہوا۔ موضوع تھا، میری زندگی کا سب سے بڑا خواب۔ سب بچوں نے بڑے بڑے خواب سنائے۔ کسی نے کہا ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا پائلٹ۔ پھر علی اسٹیج پر آیا۔ حال بالکل خاموش ہو گیا۔ علی نے کانپتی آواز میں کہنا شروع کیا، میرا خواب صرف امیر بننا نہیں، میرا خواب اپنے ابو کے ہاتھوں کے چھالے ختم کرنا ہے۔ وہ روز لوگوں کو منزل تک پہنچاتے ہیں، مگر خود کبھی آرام سے نہیں بیٹھ پڑتے۔ میں پڑھوں گا، محنت کروں گا تاکہ ایک دن میرے ابو فخر سے سر اٹھا سکیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بڑھ گئی، پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، بہت سے لوگ رو رہے تھے۔ وہ مقابلہ جیت گیا۔ اس تقریب میں ایک مشہور تاجر بھی موجود تھا۔ اس نے علی کو بلایا، کہا، بیٹا آج سے تمہاری ساری پڑھائی کا خرچہ میری طرف سے ہے۔ علی حیران رہ گیا۔ اس رات برسوں بعد ان کے گھر میں خاموشی آئی۔ اس خاموشی سے ان کی زندگی خوشی میں بدل گئی۔ اس کی ماں نے دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ سال گزرتے گئے، علی نے دن رات محنت کی اور شہر کے بہترین کالج میں داخل ہو گیا۔
پھر یونیورسٹی لوگ اب اس کی مثالیں دینے لگے، دیکھو محنت ہو تو غریب بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ CSS کے نتائج آئے، علی پورے ضلع میں پہلی پوزیشن سے پاس ہو گیا۔ محلہ خوشی سے جھوم اٹھا، ٹی وی ریڈیو ان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ ایک آدمی نے بشیر سے پوچھا، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بشیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، میں نے ساری زندگی لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچایا، آج میرے بیٹے نے مجھے میری منزل تک پہنچا دیا۔ چند دن بعد علی نے اپنے ابو کو شہر کے ایک بڑے شو روم لے گیا، وہاں ایک نئی گاڑی خریدی۔ ابو یہ آپ کے لیے ہے؟ بشیر حیران رہ گیا۔ میرے لیے؟ علی مسکرا کر بولا، جی میرے پیارے ابو جان، یہ رکشہ اب آپ نہیں چلائیں گے۔ بشیر نے گاڑی کی چابی نہیں لی بلکہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولا، بیٹا آج میں دنیا کے سب سے امیر انسان ہوں۔ کچھ سال بعد علی نے اپنے محلے میں غریب بچوں کے لیے ایک مفت اسکول بنایا۔ اس اسکول کا نام تھا رکشہ اسکول۔ وہاں پر غریب بچے کو مفت کتابیں، یونیفارم اور کھانا دیا جاتا تھا۔ اس اسکول کے دروازے پر ایک جملہ لکھا تھا، غربت انسان کے خواب نہیں توڑ سکتی اگر ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہو۔